اچھا ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کی پوری زندگی، اس کی پہچان، مطلب اس کا سارا غرور صرف اس بات پر ٹکا ہو کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑی طاقتور پوزیشن لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے، لیکن پھر فرض کریں کہ ایک دن وہ سب چھن جائے، وہ سڑک پر کھڑا ہو اور اسے اچانک یہ احساس ہو کہ اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک کرسی کا نام تھا۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی خوفناک کیفیت ہے۔ ہے نا؟ کتنا خوفناک خیال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے ہی ہولناک اور گہرے سوالات کی تہ تک جائیں گے۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس آج کچھ کلاسک ادبی تحریروں کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو انسانی نفسیات کو بالکل ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان کی ذاتی خواہشات کا ٹکراؤ معاشرے کے ظالم اخلاقی نظام سے ہوتا ہے تو وہ اندر سے کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے سمجھوتا کرتا ہے اور کیسے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس سفر میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کہانیوں میں کیا ہوا، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کردار ایسا کرنے پر مجبور کیوں ہوئے۔ یعنی وہ نفسیاتی پہلو؟ بالکل۔ جب چاروں طرف سے دباؤ پڑتا ہے تو انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی سیدھی سادھی کہانیاں نہیں ہیں جن میں ایک ہیرو ہو اور ایک ویلن۔ یہاں انسان اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنستا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں پھر سب سے بڑے جال سے ہی شروع کرتے ہیں، ولیم شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ کنگ لیئر۔ جی، بہت زبردست مثال ہے۔ جب میں اس ڈرامے کی کہانی کو دیکھتا ہوں نا تو میں واقعی حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ ایک بادشاہ جو اپنی پوری سلطنت، اپنی ساری طاقت اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ کون اس کی سب سے زیادہ خوشامد کر سکتی ہے۔ بالکل، اور وہ خوشامد بھی کتنی کھوکھلی ہوتی ہے۔ 100%۔ گورنل اور ریگن بس جھوٹی تعریفیں کرتی ہیں اور سب کچھ لے اڑتی ہیں، جبکہ اس کی سچی بیٹی کارڈیلیا خاموش رہتی ہے اور اسے سیدھا دیس نکالا مل جاتا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیئر اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا وہ صرف ایک مغرور بوڑھا تھا جسے بس اپنی تعریف سننا پسند تھا؟ نہیں، دیکھیں، لیئر کا مسئلہ صرف غرور نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اصل المیہ یہ تھا کہ اس نے کبھی اپنی بادشاہت، اس تاج اور تخت کو اپنی اصل ذات سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی وہ تاج ہی اس کی پہچان تھی؟ بالکل۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس تاج کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے سلطنت بانٹ دی اور تاج اتار دیا تو اسے لگا کہ لوگ پھر بھی اس کی ویسی عزت کریں گے، جو کہ ظاہر نہیں ہوا۔ جی ہاں، گورنیل اور ریگن نے اقتدار ملتے ہی اسے بے دخل کر دیا۔ یہاں شیکسپیئر بڑی خوبصورتی سے یہ دکھا رہا ہے کہ جب وہ بیرونی طاقت، وہ پروٹوکول چھن جاتا ہے تو انسان کے پاس اپنی کوئی شناختی نہیں بچتی۔ ارے واہ، یہ نکتہ تو بہت گہرا ہے۔ لیئر کا جو پاگل پن ہے نا، وہ طوفان میں ادھر ادھر بھٹکنا، وہ صرف بادشاہت کھونے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان کا اپنی پہچان سے مکمل طور پہ کٹ جانا ہے۔ جب تک وہ مانگنے والا نہیں بنتا، اسے اصل سچائی نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی جب اختیار چھن گیا تو اس کا پورا وجود ہی زمین بوس ہو گیا۔ لیکن دیکھیں، یہ تو ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو خود اپنے زوال کا ذمہ دار تھا۔ بالکل، اس کے پاس تو طاقت تھی۔ جی، اب اگر میں سوزانا روسن کے ناول شارلٹ ٹیمپل کی طرف آؤں تو وہاں بھی ایک پوری دنیا تباہ ہوتی ہے، مگر وہ کسی سلطنت کا زوال نہیں ہے، بلکہ ایک محض 15 سالہ لڑکی کی کہانی ہے۔ جی، شارلٹ کی کہانی جو بہت مختلف پس منظر رکھتی ہے۔ مطلب شارلٹ جسے ایک برطانوی فوجی افسر مونٹروول محبت کے جال میں پھنساتا ہے، اپنے ساتھ امریکہ لے جاتا ہے اور پھر بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک روایتی جذباتی کہانی نہیں ہے جس میں ایک معصوم لڑکی بس روتی رہتی ہے اور پھر آخرکار مر جاتی ہے؟ بظاہر تو واقعی یہ ایک سادہ سی جذباتی کہانی لگتی ہے، مگر دراصل یہ ایک انتہائی ظالم پدری نظام پر بڑی سخت تنقید ہے۔ یعنی ایسے معاشرتی ڈھانچے پر جس کے سارے اصول مردوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اچھا، تو اس کا کنگ لیئر سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی بالکل، لیئر اور شارلٹ میں ایک عجیب سا ربط ہے۔ لیئر کے پاس طاقت تھی جو اس نے اپنی بے وقوفی سے کھوئی، لیکن شارلٹ کے پاس اس ظالم نظام میں کبھی کوئی طاقت تھی ہی نہیں۔ یہ تو ہے۔ جب مونٹروول اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیوں تباہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس 18ویں صدی کے معاشرے میں ایک عورت کی شناخت، اس کی بقا، مکمل طور پر ایک مرد
یعنی کسی باپ یا شوہر سے جڑی ہوئی تھی۔ تو مطلب شارلٹ کی موت صرف اس آفیسر کے دھوکے کا نتیجہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، وہ اس پورے معاشرے کے بنائے ہوئے قانون کا نتیجہ تھی۔ مونٹریول شارلٹ کو چھوڑ کر ایک امیر عورت سے شادی کر لیتا ہے اور حیرت کی بات دیکھیں، معاشرہ اسے بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت منافقت ہے نا؟ لیکن دوسری طرف شارلٹ جو اکیلی ہے اور حاملہ ہے، اسے معاشرہ بالکل تنہا چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ غربت اور بیماری سے تڑپ کر مر جاتی ہے۔ یعنی یہ نظام خود ہی غیر منصفانہ ہے۔ بالکل، یہ ناول دکھاتا ہے کہ کمزوری اور معصومیت اس وقت تک انتہائی خطرناک ہیں جب تک نظام خود ظالم ہو۔ لیئر طاقت کے چھن جانے سے شناخت کھوتا ہے، لیکن شارلٹ کے معاملے میں سماجی اور قانونی طور پر اس کا وجود اتنا کمزور رکھا گیا تھا کہ اسے تباہ کرنے کے لیے بس ایک معمولی سے دھکے کی ضرورت تھی۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ مطلب اگر یہ معاشرتی ڈھانچہ اتنا ہی شکنجے کی طرح کسا ہوا ہے تو پھر انسان اس سے بچنے کے لیے آخر کیا کرے؟ یہی تو اصل کشمکش ہے۔ کیونکہ جب میں شارلٹ برونٹے کا ناول جین ایئر دیکھتا ہوں تو میں واقعی الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ جین ایک غریب یتیم لڑکی ہے، ظالم رشتہ داروں کے ہاں پلتی ہے، پھر ایک بورڈنگ سکول کی سختیاں برداشت کرتی ہے، اور پھر آخر میں مسٹر روچسٹر کی گورنس بن کر آتی ہے۔ جی بالکل، وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ روچسٹر کی پہلی بیوی برتھا ابھی زندہ ہے اور اسے ایک کمرے میں چھپا کر رکھا گیا ہے تو جین وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ تو میری الجھن یہ ہے کہ اگر جین اتنی ہی باغی اور خود مختار تھی تو اس نے معاشرے کے اصول توڑ کر روچسٹر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ زبردست ضبط کیوں دکھایا؟ کیونکہ جین آئر یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ معاشرے کے اصولوں سے بغاوت کر کے محض کسی کی رکھیل بن کر رہے گی تو وہ بھی شارلٹ ٹیمپل کی طرح اپنی شناخت مکمل طور پر ایک مرد کے حوالے کر دے گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ جین کی بغاوت کا طریقہ سڑکوں پر توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ برونٹے نے اس ناول میں یہی سب سے پیچیدہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک عورت اس معاشرے کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی آزادی کیسے برقرار رکھ سکتی ہے؟ دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ بالکل، جین روچسٹر سے واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ میں ایک آزاد انسان ہوں جس کی اپنی ایک آزاد مرضی ہے۔ وہ روچسٹر کو اس لیے نہیں چھوڑتی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس لیے چھوڑتی ہے کہ اسے اپنی عزت نفس عزیز ہے۔ 100%۔ اس کا یہ جذباتی ضبط دراصل اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ وہ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر سچی محبت پانا چاہتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آزادی ہمیشہ نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور خود کو قابو میں رکھنا بھی بغاوت کی ایک شکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جین کا یہ کمال کا ضبط ہمیں ادب کی ایک اور بڑی دلچسپ تحریک کی طرف لے جاتا ہے، بین جانسن اور 17ویں صدی کے کیویلیئر شعراء کی طرف۔ ارے کیویلیئر شعراء، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تو دربار کے شاعر تھے، مطلب وہ تو محبت، شراب اور زندگی کے مزے لوٹنے کی باتیں کرتے تھے۔ جی، بظاہر تو ان کا انداز ایسا ہی تھا۔ تو پھر ان کا جین آئر کی اس سخت اخلاقی کشمکش سے بھلا کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، کیویلیئر شعراء بظاہر خوشی اور لذت کی بات کر رہے تھے، جیسے ان کا مشہور نعرہ تھا آج کے دن کو جی لو، یا جسے لاطینی میں کارپے ڈیم کہتے ہیں۔ کارپے ڈیم۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ سب دربار کی ایک انتہائی کڑی اور سخت ثقافت کے اندر رہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بغاوت کر کے کسی جنگل کا رخ نہیں کیا۔ اچھا۔ ان کی شاعری میں ایک زبردست قسم کا نظم و ضبط ہے۔ وہ ایک قطار اور قافیے کے سخت قوانین کے اندر رہتے ہوئے اپنی فنکارانہ آزادی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کارپوریٹ کلچر ہو۔ ذرا رکیں، یہ کارپوریٹ کلچر والی بات ذرا سمجھائیں۔ کیا ان درباری شعراء کا موازنہ آج کے دفاتر میں کام کرنے والوں سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک حد تک ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے آج ایک شخص دفتر کے قانون، باس کی تابعداری اور پروفیشنلزم کے سخت دائرے میں رہتا ہے، لیکن اسی دائرے کے اندر وہ اپنی پہچان، اپنی انفرادیت اور اپنی خوشی کے راستے نکالتا ہے۔ کیویلیئر شعراء نے بھی یہی کیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔
انہوں نے بادشاہ کے وفادار رہتے ہوئے، دربار کی تمیز کو برقرار رکھتے ہوئے، ذاتی جذبات اور محبت کے اظہار کا ایک متوازن راستہ نکالا۔ یہ توازن بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جین ایئر کا اپنی محبت اور اپنے اصولوں کے درمیان توازن۔ یہ توازن تو واقعی کمال ہے۔ لیکن چلیں اب ذرا اس دربار اور سخت اخلاقی دائروں سے باہر نکلتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب ایک عام انسان معاشرے میں اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب پیسے کماتا ہے اور ایک طبقے سے دوسرے اونچے طبقے میں چھلانگ لگاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہاں ٹوبیس اسمولیٹ کا ناول ہمفری کلنکر یاد آ رہا ہے۔ ہمفری کلنکر زبردست انتخاب ہے۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی کا آج کل کا انسٹاگرام اکاؤنٹ یا کوئی ٹریول ولاگ دیکھ رہا ہوں۔ ٹریول ولاگ؟ یہ تشبیہ تو آپ نے بہت عجیب لیکن بڑی دلچسپ نکالی ہے۔ 18ویں صدی کے ایک پرانے ناول کا آج کے سوشل میڈیا سے کیا تعلق؟ دیکھیں نا، یہ جو ہمفری کلنکر ہے، یہ خطوط کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ میتھیو برمبل اور اس کا خاندان پورے برطانیہ کا سفر کر رہا ہے اور سب لوگ ایک ہی واقعے کے بارے میں خط لکھ رہے ہیں، لیکن ہر شخص کا خط بالکل مختلف ہے۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ بالکل۔ میتھیو برمبل کو ہر چیز میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، اسے شہر کی بدبو اور شور سے شدید چڑ ہے، جبکہ اس کی جو نوجوان بھانجی ہے لیڈیا، وہ اسی شہر کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی۔ اور ان کی خادمہ ونیفریڈ کا تو انداز ہی بالکل الگ ہے۔ 100%۔ تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا، لوگ سفر پر جاتے ہیں، حقیقت میں وہ گرمی اور ٹریفک سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے مسکرا کر ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ پرفیکٹ زندگی کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ وہ ایک جھوٹی حیثیت اور ایک مصنوعی روپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ موازنہ واقعی کمال کا ہے۔ اسمولیٹ اس ناول میں طنز اور مذاق کے ذریعے بالکل یہی چیز کر رہا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ جب لوگ اپنے مانوس ماحول سے نکل کر نئے شہروں میں جاتے ہیں، جیسے باتھ اور لندن جیسے جدید مراکز میں، تو وہ صرف جگہیں نہیں بدلتے۔ تو پھر کیا بدلتے ہیں؟ وہ اپنا پورا روپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ مختلف طبقات کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر کوئی خود کو دوسرے سے بہتر دکھانے کی دوڑ میں لگا ہے۔ بالکل، فلٹر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی، اسمولیٹ ان خطوط کے ذریعے دراصل معاشرے کی منافقت اور اس طبقاتی ڈھانچے کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان اندر سے کتنا ہی کیوں نہ ٹوٹا ہوا ہو، معاشرے کے سامنے وہ ہمیشہ ایک بہترین تصویر ہی پیش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہمفری کلنکر میں تو یہ سب بڑے مزاحیہ انداز میں تھا۔ اب اگر کوئی شخص واقعی غریبی سے اٹھ کر محنت کرے، بہت سا پیسہ کما لے اور پھر اس اونچے طبقے میں اپنی جگہ بنانا چاہیں جہاں سب فلٹر لگا کر بیٹھیں، تو حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہاں پھر مزاق ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ولیم ڈین ہاولز کا ناول دی رائز آف سائلس لیپم مجھے اسی طرف لے جاتا ہے۔ سائلس لیپم ایک سیدھا سادہ انسان ہے جس نے پینٹ کے کاروبار سے بے تحاشا پیسہ کمایا ہے۔ اب وہ بوسٹن کے پڑھے لکھے اور امیر ترین طبقے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت نگاری شروع ہوتی ہے۔ سائلس لیپم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ تو کما لیتا ہے، لیکن اسے اس اونچے طبقے کی تہذیب، ان کی منافقتیں اور ان کی باریکیاں سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ جی، اور پھر ناول کے عروج پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں سائلس کی اخلاقیات کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کا کاروبار ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اچھا؟ لیکن اس کے پاس ایک راستہ بچتا ہے۔ وہ ایک ایسی مل جو بالکل بیکار ہو چکی ہے، اسے کچھ انگریز سرمایہ کاروں کو دھوکے سے بیچ سکتا ہے۔ ارے یہ تو بڑا موقع تھا۔ بالکل۔ وہ سرمایہ کار اتنے دور بیٹھے ہیں کہ انہیں کبھی اس دھوکے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس طرح سائلس کی ساری دولت، اس کا گھر اور اس کی معاشرتی حیثیت بچ جائے گی۔ تو کیا وہ بیچ دیتا ہے؟ کیونکہ آج کل کے کاروباری ذہن کے مطابق تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ وہ سرمایہ کار کوئی جاننے والے تھوڑی ہیں۔ نہیں، وہ ہرگز نہیں بیچتا، اور میں بتاتی ہوں، یہی اس ناول کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ دیوالیہ ہونا، غریب ہونا قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنا ضمیر نہیں بیچتا۔ ارے واہ! ناول کا نام ہے دی رائز آف سائلس لیپم، یعنی سائلس لیپم کا عروج۔ بظاہر وہ مالی طور پر اور معاشرتی حیثیت میں بالکل نیچے گر جاتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس کا عروج ہوتا ہے۔
کتنی زبردست بات ہے۔ ہاول یہاں ایک بہت کڑا سوال پوچھتا ہے، جب یہ سرمایہ دارانہ نظام اور کامیابی کی دوڑ آپ سے آپ کے ضمیر کا سودا مانگے تو کیا آپ وہ قیمت ادا کریں گے؟ اور سائلس انکار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس طبقاتی منافقت کا حصہ بننے سے انکار کر دیتا ہے جسے سومرلیٹ نے ہمفری کلنکر میں بے نقاب کیا تھا۔ یہ تو واقعی دل ہلا دینے والا فیصلہ ہے۔ سائلس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا صرف اس لیے کہ وہ اندر سے سچا رہنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر صورتحال اتنی سیدھی نہ ہو؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ایک طرف تو پیسہ ہو لیکن دوسری طرف محبت ہو، تب انسان کیا کرتا ہے؟ مجھے یہاں ہنری جیمز کا ناول دا ونگز آف دا ڈو ذہن میں آ رہا ہے۔ ہنری جیمز، وہ تو نفسیات کا ماسٹر ہے۔ بالکل، وہاں تو کوئی کاروبار نہیں تھا نا، لیکن محبت کو ہی ایک بھیانک قسم کے کاروبار میں بدل دیا گیا۔ جی ہاں، کیٹ کروئے اور مرٹن ڈینشر کی کہانی۔ جی، کیٹ اور مرٹن ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں لیکن دونوں ہی غریب ہیں۔ پھر وہ ایک امریکی لڑکی ملی تھیل کو دیکھتے ہیں جو بہت امیر ہے لیکن ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے اور بس مرنے ہی والی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہنری جیمز کی نفسیاتی گہرائی کا کمال نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جیمز کے کرداروں میں اچھے اور برے کی جو لکیر ہے نا، وہ بہت دھندلی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے سائلس لیپم کے سامنے دھوکہ دینے اور نہ دینے کا ایک واضح انتخاب تھا نا، لیکن کیٹ کروئے کا ذہن بہت پیچیدہ کام کرتا ہے۔ وہ مرٹن سے کہتی ہے کہ وہ ملی سے محبت کا ناٹک کرے اور اس سے شادی کر لے۔ چونکہ ملی کچھ عرصے میں مر جائے گی تو ساری دولت مرٹن کو مل جائے گی اور پھر مرٹن اور کیٹ آپس میں شادی کر لیں گے۔ بظاہر تو یہ ایک انتہائی گھنونا اور ظالمانہ منصوبہ لگتا ہے۔ بظاہر کیا، یہ تو سیدھا سیدھا قتل سے بھی بدتر ہے۔ مطلب وہ ایک مرتی ہوئی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا انہیں واقعی احساس نہیں تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں؟ یہی تو جیمز کا کمال ہے نا، کیٹ خود کو تسلی دیتی ہے کہ وہ ملی پر کوئی ظلم نہیں کر رہی ہے۔ ارے ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اپنے ذہن میں یہ منطق بناتی ہے کہ وہ تو مرنے سے پہلے ملی کو محبت کا ایک خوبصورت احساس دے رہی ہے جو ملی کے پاس ویسے تو نہیں ہے۔ وہ اپنے اس شدید لالچ کو ایک ہمدردی کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ جی، اسے آپ اخلاقی ابہام یا مورل ایمبیگیوٹی کہہ سکتے ہیں۔ جب انسانی شعور اور شدید خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں تو انسان اپنے برے سے برے عمل کو بھی درست ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منطق گھڑی لیتا ہے۔ کیٹ اور مرٹن کوئی روایتی ویلن نہیں لگتے، وہ بس ایسے عام لوگ لگتے ہیں جو حالات کی مجبوری اور اپنی خواہشات کے چکر میں بری طرح پھنس گئے ہیں اور دوسروں کو بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جب ملی کو سچائی کا پتہ چلتا ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا سارا پیسہ مرٹن کے نام چھوڑ جاتی ہے۔ جی، یہی تو ٹوسٹ ہے۔ وہ پیسہ جس کے لیے انہوں نے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا، تو کیا کیٹ اور مرٹن اس پیسے کے ساتھ خوش رہ پاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ملی کا مرنے کے بعد انہیں معاف کر دینا اور وہ سارا پیسہ ان کے نام کر دینا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ اچھا؟ وہ ندامت اور جرم کا احساس اتنا بھاری ہوتا ہے کہ مرٹن وہ پیسہ لینے سے ہی انکار کر دیتا ہے اور ان دونوں کا وہ رشتہ جس کے لیے یہ سب کیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے مقاصد ان کے اپنے ہی بوجھ تلے کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ ندامت واقعی ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اور جب ندامت کی بات آتی ہے نا، تو پھر جوزف کانرڈ تھا ناول لارڈ جم کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ لارڈ جم، ایک اور زبردست اور تکلیف دہ کہانی۔ ایک نوجوان، قابل اور خوابوں سے بھرا ہوا ملا جو ہمیشہ ہیرو بننے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے۔ آپ اس پٹنہ جہاز والے واقعے کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ جم اس جہاز پر افسر تھا جو سینکڑوں مسافروں کو لے جا رہا تھا۔ رات کے وقت سمندر میں جہاز کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور عملے کو لگتا ہے کہ جہاز بس اب ڈوبنے ہی والا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ باقی عملہ لائف بوٹ لے کر بھاگنے لگتا ہے اور مسافروں کو سوتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ جم جو خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا، وہ ان کی اس حرکت سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن پھر عین اس لمحے وہ خود بھی چھلانگ لگا کر اسی لائف بوٹ میں جا گرتا ہے۔ اور سب سے بھیانک بات یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا ہی نہیں۔ جی بالکل، جہاز بچ جاتا ہے۔
یہی لارڈ جم کا وہ لمحہ ہے جو پڑھنے والے کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ جہاز بچ جاتا ہے اور جم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی نوکری چھن جاتی ہے، اس کی ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ۔ اب اس ناول کا اصل سوال دیکھیں کیا ہے۔ کنراڈ پوچھتا ہے کہ کیا ایک لمحے کی بزدلی آپ کی پوری شخصیت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ جم کوئی برا انسان تو نہیں تھا، اس نے منصوبے کے تحت کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا جیسے کیٹ نے دیا۔ ہاں، اس نے تو بس خوف کے عالم میں چھلانگ لگائی تھی۔ بالکل، اس نے خوف کے عالم میں بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگائی تھی، لیکن معاشرے کا قانون اندھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جم پوری زندگی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے اس داغ کو چھپا سکے۔ اور پھر وہ پاتوسان چلا جاتا ہے۔ جی، پاتوسان نامی ایک دور دراز علاقے میں جا کر وہ لوگوں کا مسیحا بنتا ہے، ہیرو بنتا ہے، اور وہاں کے لوگ اسے لارڈ کہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری اچھائی، یہ سارا نیا رتبہ اس کے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو ٹھیک کر پاتا ہے؟ مطلب کیا کوئی بھی اچھا عمل ماضی کے اس بھیانک جمپ کو کالا دم کر سکتا ہے؟ کونراڈ کا اس پر جو جواب ہے نا، وہ بہت تلخ ہے۔ وہ کیا؟ نہیں، اخلاقی جرت ایک ٹوٹے ہوئے وجود پر وقتی پٹی تو باندھ سکتی ہے، لیکن اس زخم کا نشان کبھی نہیں مٹا سکتی۔ جم نے جتنی بھی بہادری دکھائی، آخر میں اس کا انجام اسی پرانے جرم کے سائے میں ہوا۔ یعنی وہ اس سے کبھی بھاگ نہیں سکا۔ بالکل، یہ ندامت ایک ایسا سایہ ہے جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ اصل میں اندر سے کون ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا وجود۔ لارڈ جم کا یہ داغدار اور اندر سے بکھرا ہوا کردار ہمیں سیدھا 20ویں صدی کے جدید دور میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جی ہاں، ماڈرنزم کی طرف، جہاں یہ ٹوٹ پھوٹ صرف کسی ایک انسان کی اخلاقی ناکامی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ معاشرے، نسل اور ذات کی شناخت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ میں یہاں جین ٹامر کی کتاب کین کی طرف آ رہا ہوں۔ کین، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف تجربہ ہے۔ واقعی جب میں نے یہ کتاب دیکھی تو مجھے لگا جیسے میں کمپیوٹر اسکرین پر بہت سارے مختلف ٹیبز کھول کر بیٹھا ہوں۔ کسی ٹیب میں کوئی کہانی چل رہی ہے، کسی میں کوئی نظم گونج رہی ہے، کسی میں ڈرامے کے ڈائلاگ آ رہے ہیں، ہر چیز آپس میں الجھی ہوئی لگتی ہے۔ یہ کمپیوٹر ٹیبز والی بات اس کتاب کے فارمیٹ کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ کین کوئی عام ناول نہیں ہے جسے آپ صفحہ اول سے شروع کریں اور آخر تک بس ایک سیدھی کہانی چلتی رہے۔ ہاں، یہ بہت بکھری ہوئی لگتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک جدیدیت پسند یعنی ماڈرنسٹ ماسٹر پیس ہے۔ میں بتاتی ہوں، یہ اس دور میں لکھی گئی جب افریقی امریکی لوگ، جنہیں کالے کہا جاتا تھا، امریکہ کے جنوب میں شدید نسلی امتیاز، وہ جسے جم کرو لاز کہتے ہیں؟ جی بالکل، جم کرو کے ظالمانہ قانون کا سامنا کر رہے تھے۔ ٹومر نے اس کتاب کو مختلف حصوں، شاعری اور نثر میں جان بوجھ کر تقسیم کیا ہے۔ لیکن کیوں؟ مطلب وہ ایک سیدھی سادی کہانی کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟ کیونکہ جدید دور میں، خاص طور پر ایک ایسے ظالم معاشرے میں جہاں آپ کی رنگت اور نسل کے بنیاد پر آپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہاں شناخت کسی ایک مکمل اور سیدھی کہانی میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ کتاب کا جو تجرباتی انداز ہے نا، یہ دراصل اس دردناک حقیقت کی براہ راست عکاسی کرتا ہے کہ ان لوگوں کی نفسیات اور ان کی ثقافت کو کس طرح ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ صحیح۔ ان کی ایک شاخ گاؤں کی اس مٹی سے جڑی ہے اور دوسری شاخ شہر کے جدید اور بے حس کارخانوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ کین یہ دکھاتی ہے کہ جدید دنیا میں ایک انسان کا جو میں ہے، وہ کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کئی متضاد اور بکھرے ہوئے حصوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ یعنی ایک بکھرا ہوا آئینہ۔ بالکل، شناخت اب کوئی ٹھوس عمارت نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا موزائک بن چکی ہے جس کے ٹکڑے صحیح طرح آپس میں نہیں جڑتے۔ واہ، یہ کتنا زبردست اور حیران کن سفر رہا ہے آج کا۔ ہم نے شیکسپیئر کے کنگ لیئر سے آغاز کیا تھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ انسان کی شناخت اور اس کا غرور اس کے اقتدار کے ساتھ ہی کیسے زمین بوس ہو جاتا ہے۔
پھر ہم نے شارلٹ ٹیمپل کی معاشرتی مجبوریوں کو دیکھا، جین ایئر کے زبردست ضبط اور کیولیئر شعراء کے اس توازن پر بات کی۔ ہمفری کلنکر اور سائلس لیپھم میں ہم نے دیکھا کہ پیسہ اور رتبہ کیسے انسان کی منافقت اور اخلاقیات کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہنری جیمز کے ہاں ہم نے محبت کو دھوکے کے روپ میں دیکھا، لارڈ جم کی وہ نہ ختم ہونے والی ندامت کو محسوس کیا، اور آخرکار جین ٹومر کی کین میں آ کر ہم نے دیکھا کہ جدید دور میں یہ انسانی شناخت خود کیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ اور اس پوری گفتگو کا حاصل میں سمجھتی ہوں یہی ہے کہ جب ہم ان تمام تحریروں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ معاشرے کے دباؤ، ذاتی خواہشات اور اخلاقی کشمکش کے درمیان انسان کی جنگ کبھی تبدیل نہیں ہوئی، چاہے وہ 16ویں صدی کا بادشاہ ہو یا 20ویں صدی کا کوئی عام انسان۔ طریقہ کار بدل جاتے ہیں، دائرے بدل جاتے ہیں، لیکن انسانی نفسیات کی جو کمزوریاں اور اس کے اندر کا جو خوف ہے وہ ہر دور میں بالکل ویسے ہی رہتا ہے۔ بالکل 100% درست بات کہی آپ نے، اور مطلب اسی مقام پر میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک بہت ہی چبھتے ہوئے سوال پر کرنا چاہوں گا۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ان تمام شاہکاروں نے ہمیں بار بار یہ دکھایا ہے کہ انسان نے صدیوں تک خود پر قابو پانے کے لیے مختلف اخلاقی اصول، قانون اور پابندیاں وضع کی۔ لیکن ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد ذرا اپنے آج کے معاشرے کو دیکھیے، کیا ہم انسانوں نے واقعی وقت گزرنے کے ساتھ اپنے اس ٹوٹے ہوئے وجود یا بکھری ہوئی نفسیات کو ٹھیک کر لیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت کڑا سوال ہے۔ یا کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے آج کے جدید دور میں محض نئے سماجی اور نفسیاتی لبادے اوڑھ لیے ہیں تاکہ اپنی ان صدیوں پرانی خامیوں، اندرونی خوف اور منافقتوں کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ چھپا سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا شاید ایک اور گہری گفتگو کا متقاضی ہو۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔